چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کراچی کے عوام نے، کراچی کے تنظیم نے، کراچی کے عہدیداروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ ہم نے سیلاب کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے نہیں منائیں گے، ہم اپنے اپنے ضلع میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں منائیں گے، اور یہاں اس تاریخی نشتر پارک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو، مگر خاص طور کو کراچی کو میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پارک کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پارک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشن ملک بھر کی جو اضلاع ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں، تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت نے 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی زنجیر ہے. جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا. ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا. ایک ہارا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا. اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے 90,000 جنگی قیدی، اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے. پانچ 5,000 مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے. ایک گولی نہیں چلایا. 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا. اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایک سرزمین بے آئین تھا. جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے
یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آور رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا. بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا. ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج. یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کارنامے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو. اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوایا. ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے. اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے. اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو، آپ مجھے بتائیں حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوان ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. ان نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان بھر میں روزگار کی بندوبست کی، مگر دنیا بھر میں انہی نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے بھٹو شہید نے دنیا بھر میں بھی روزگار دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہر کسی کو، ہر طبقہ کو جمہوری حقوق، آئینی حقوق،
मगर साथ साथ मुआशी हुकूक, रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना मुल्क का दिफा को यकीनी बनाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कारनामा है। ये सियासी कारकुन का कामयाबी है कि आज पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में अगर एक ही एटॉमिक पावर है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत पे चलता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंतशार की सियासत नहीं, यकजहती की सियासत पे यकीन रखता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को आपस में नहीं लड़वाता था, इस मुल्क को जोड़ता था। और आज भी अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाना है, पाकिस्तान में आज भी मुआशी इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान को दुनिया का में हमारा जो आइसोलेशन है, अपना खारजा पॉलिसी के थ्रू अपना मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकजहती की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद की सियासत ये हासिल कर सकती है। हम तो अपने जात की सियासत नहीं करते, अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं। ये जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने याह्या खान का आमरीत खत्म किया, जियाउल हक का आमरीत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरीत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। खुदा हाफिज। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली।
والد کو شہید کر دیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، والدہ کو جیل میں ڈالا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، جلا وطن کیا، خود وہ ضیاء الحق کی آمرانہ جیل برداشت کی، خود جلا وطن برداشت کی، اپنے شوہر کو 12 سال سیاسی پاکستان کا سب سے لمبا جو سیاسی قیدی رہا ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا عاصل زرداری رہا ہے۔ مگر اس 30 سال سیاسی جدوجہد میں جو پاکستان کا سیاسی کربلا ہے، اس سیاسی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دن کے لیے بھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ والد کو شہید کیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، آخرکار خود شہید ہو گئے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا۔ آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں سیاست اگر کرنی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نفرت کی سیاست نہیں، محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ انتشار پھیلانے والے سیاست نہیں، وہ غیرت مندوں، وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے۔ ان دہشت گردوں کا سہولت کار وقت کا عامر بن چکا ہے۔ وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتے تو اس پہلا بم دھماکے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی، وہ بہادر تھی، وہ دلیر تھی، ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے عامر کو للکاری، دہشت گردوں کو للکاری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔
جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی. اور کیسی وزیر اعظم بنی؟ اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا، یونین سازی کا اجازت کی. اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے 1 نہیں 2 عامروں کو بھگائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی. جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں. نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست. یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول
चुकी थी कि किसने मेरा शौहर को जेल में बंद किया, किसने मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, किसके दौर में मेरे पार्टी कारकुन को, मेरे शौहर को तशद्दुद किया गया। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नफरत की सियासत करती, इंतशार की सियासत करती, तो शायद यह मुमकिन नहीं होता। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने मुल्क का मफाद में, अपने अवाम का मफाद में, जमहूरियत का बहाली के लिए, एक आमिर के खिलाफ जिदोजहद करने के लिए उन्हीं सियासतदानों के पास पहुंचा जिन्होंने शौहर को जेल में डाला और जमहूरियत को बहाल करने के लिए तहरीक शुरू की। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें यही सिखाया है कि अपना जाती मफाद का नहीं, अवाम के मफाद के बारे में सोचें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत सिखाई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हर किसी से लड़ने की सियासत नहीं, मगर जोड़ने की सियासत सिखाई है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद की तरह वो साबित कर दिया कि वो पीछे नहीं हटी, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी, यू टर्न नहीं ली, मगर वो खुद भी शहादत कबूल की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। हमारे आंखें के सामने रावलपिंडी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। मुल्क के चारों कोने पे आग ही आग था। हम अगर चाहते तो तब बनता कि हम नफरत की सियासत खेलते। अगर हम चाहते तो कोई एतराज नहीं करता कि हम इंतशार की सियासत करते। कोई मना नहीं करता अगर हम गिराओ जलाओ का सियासत करते कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दी गई। ये इम्तिहान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए, सदर जरदारी के लिए, मेरे लिए। लेकिन हमें नफरत की सियासत सिखाया ही नहीं। जब मौका आया तो सदर जरदारी ने कहा, क्या कहा कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। वो मौका बनता था, मैं आपसे कह सकता था कि मुझे इंतकाम चाहिए। मैं आपसे मुतालबा कर सकता था कि नाना को भी दफन किया, मामू को दोनों दफन हुए, अब बस हो गया, बर्दाश्त खत्म हो रहा है, मुझे इंतकाम चाहिए, इंतकाम दो। अवाने सदर में चलो, अवाने सदर में टूट पड़ो, मुझे आमिर मुशर्रफ का सर चाहिए। अगर 27 दिसंबर 2007 पे वो मेरा तकरीर होता तो पाकिस्तान के साथ क्या हो जाता। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं सिखाई।
ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی, یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست, امید کی سیاست, جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا, عامر مشرف کو گھر بھیجا, آمریت ختم کی, جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی, NSC ایوارڈ دلوایا. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی, کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جیے بھٹو کا نعرہ لگایا, خدمت کی سیاست کی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی, پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی, اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت دیکھا, خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا, اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا, ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے, اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ, انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے, اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے, اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کی نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالیں گے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی، ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا، جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی، مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے، ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ، جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے، عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے، عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو، ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں، اپنا
سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاں ڈیولوشن تو ہوا تھا، صحت کا نظام موجود تھا مگر مہنگا تھا، دل کا علاج کروانے کے لیے بڑے بڑے بلز بھرنے پڑتے تھے۔ ہم نے اتنا کم ٹائم میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف کراچی میں مگر سندھ بھر میں دل کے مفت علاج کے لیے ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو کوئی صوبہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پڑوس کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو نہ آپ کا پاکستان میں کسی حکومت کا ہاسپٹل میں، آپ پاکستان میں نہ آپ کا کڈنی کا علاج ہوتا تھا، نہ لیور کا علاج ہوتا تھا، مہنگا ترین علاج وہ بھی باہر جا کے آپ کو کروانا پڑتا تھا۔ اور یہ قائم علی شاہ کی وجہ سے، یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ جی اے بھٹو کا نعرہ کی وجہ سے، کراچی سے لے کر گمبد تک آپ نے کڈنی کا علاج کروانا ہے، آپ نے لیور کا علاج کروانا ہے، 100% مفت کروانا ہے، تو یہاں ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت محنت کی تھی کہ تھر کا کولا سے تھر کو بدلے تاکہ تھر پاکستان کو بدل سکے، وہاں معاشی انقلاب ہو، وہاں روزگار ہو، پاکستان کا بجلی کا بحران کم ہو۔ اور صدر زرداری نے وہ منصوبہ شروع کیا، اور مجھے یہ فخر کا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ انقلابی تھر کور کا منصوبہ لانچ کیا، شروع کروایا، جس کی وجہ سے نہ صرف تھر کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ صرف سندھ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر پورا پاکستان کا فیصلہ باد تک کا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو نہ کراچی میں نہ لاڑکانوں میں آپ کے پاس نہ کوئی بس کا نظام تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ سفر
شروع کیا تو کچرا اٹھانے تک کا کوئی نظام نہیں تھا، کراچی سے لے کے لارکانوں تک۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہمارا حکومت کی طرف سے کراچی سے لے کے لارکانوں تک نہ کوئی ایمبولنس کا نظام، اور ہم نے اتنا کم ٹائم میں مفت بس سروس، ناٹ مفت، 50 روپیز کا ایئر کنڈیشن بس سروس نہ صرف کراچی بھر میں ہم نے شروع کیا ہے مگر لارکانوں میں بھی شروع کیا ہے، اور سندھ کے ہر شہر میں پہنچیں گے۔ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے اب کچرا اٹھانا کا سلسلہ شروع ہوا انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گا، مگر یہ کراچی کی طرف محدود نہیں۔ میں نے یہ نظام لارکانوں شہر میں بھی شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی شہر شہر میں پہنچاؤں گا۔ جب آپ نے مجھے وزیر خارجہ بنایا اس اتحادی حکومت میں، تو ہمارا تعلقات ہمارا ہمسایہ ملک سے تو خراب ہی تھے، مگر امریکہ سے بھی خراب تھے، یورپین یونین سے بھی خراب تھے۔ ہم FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا گرے لسٹ پہ تھا، جس کا معاشی بوجھ عام آدمی اٹھا رہا تھا، اور وہی لوگ جنہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنا تھا ان سے ہم نے مفت میں جھگڑا چھیڑ لیا۔ امریکہ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ جھگڑا، یورپ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے FATF کا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانا تھا، ان کے ساتھ بھی جھگڑا۔ ہم نے 6 مہینہ کے اندر ہی اندر ہمارا تعلقات بحال کیا، اور پاکستان کی معیشت کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے گرے لسٹ تک وائٹ لسٹ کا سفر پیپلز پارٹی نے مکمل کیا۔ ہم تو گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا قربانی بھی گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا کامیابی بھی گنوا سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کو اگر حقوق ملے، بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی شہید کے دور میں، کسی بھی دور میں، تو وہ پیپلز پارٹی نے حقوق دلوائے۔ اور اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے، اس ملک کا عام آدمی کو پتہ ہے، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا سفید پوش طبقہ، اور سب کو معلوم ہے اگر حق ملنا ہے تو پی پی نے دلوانا ہے، اگر معاشی انصاف ہونا ہے تو پیپلز پارٹی معاشی انصاف دلوا سکتی ہے۔ ہم اپنے سیاسی مخالف سے کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست بند کرو، انتشار کا سیاست بند کرو، اس قوم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش کرنا بند کرے، تو پھر شاید یہ قوم آپ کو معاف کر سکے، ورنہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج جو بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کی، اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے قربانی دی، تو دوسری طرف یہی کٹ پٹلیاں، یہی سلیکٹڈ سیاسی جماعتیں نے ہمیشہ ہر جمہوریت دشمن قوت کے ساتھ مل کے، حمید گل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے،
اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے ہر غیر جمہوری سازش میں یہی سلیکٹڈ لوگ ساتھ تھے. عوام کے حقوق سلب کرنے میں, آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے. آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے, آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے, سارے کٹپٹلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے, اے پولیٹیکل ہو گئے, نیوٹرل ہو گئے, آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع, وہ انتشار کی سیاست شروع, وہ سازش کا سیاست شروع, ملک توڑنے کا سیاست شروع. اپنا غریب چوری کو چھپانے کے لیے, گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے, علیمہ باجی کو بچانے کے لیے, فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, نفس سیاست کھیلا جا رہا ہے, دھمکیاں دیا جا رہے ہیں. ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم نے ماضی میں بھی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا, ہر جمہوریت دشمن سازش کو ناکام کروایا. آج بھی ہم یہ کثرت بجلی کا سازش ناکام کروائیں گے. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا, پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے, خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے, مگر یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ کٹپٹلی, یہ سلیکٹڈ. اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب لکھ لو, یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے. یاد نہیں آپ کو نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے, جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو, ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے, آپ سے وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں, تنخواہ جمع کر رہے ہیں, مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں, نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں. اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ, کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں. سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا. ڈر گیا بزدل, ڈر گیا, بھاگ گیا پیچھے. اور یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا, یاد ہے آپ کو, ویسے ہی یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کٹپٹلیوں سے نہیں ڈرتی, پاکستان
पीपल्स पार्टी ने डट के आपका मुकाबला, आपका मुल्तान में बाई इलेक्शन में हमने आपका मुकाबला किया और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दिलवाई। और मैं एक दिन के लिए नहीं पहुंचा कैंपेन करने के लिए। मलीर के बहादुर जियालों ने, ये वो लोग हैं जो अल्ताफ वाला MQM का मुकाबला करते थे, जो शहादत से नहीं डरते हैं, जो गरीबों का खादिम है, अवाम का खिदमतकार है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही है। उन्होंने मलीर में इमरान का मुकाबला किया। बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन के फिरता है। उस सिलेक्टेड इमरान को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो मेरे मलीर के जियालों ने, इमरान खान को हरवाया। लियारी में वो तो खुद भागे, इतने बड़े बड़े बन के फिरते थे। जब वो फैज़याब थे तो लियारी पे टाका मारा गया। जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में PTI और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जियालों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफा वसूल ना करो, ये तो सियासी शोशात था। ये हम सियासत खेल रहे थे। अमरीकी साजिश पे खेलना है, IMF के मुज़ाकरात पे खेलना है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ से खेलना है, मगर सियासत खेलना है। इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने ना कल की, ना आज कर रही है, ना आने वाले मुस्तकबिल में करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत में यकीन रखती है। आप हमारे साथ थे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची का किस्मत बदल देंगे, इस मुल्क का किस्मत बदल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो दें, पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और तासीस के सिलसिले में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि हमने मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में आपको शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि PTI पंजाब और KP असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देगी। अगर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में
آپ کو شکست دی۔ پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی۔ استعفے دینا چاہتے ہیں تو دیں، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کراچی میں یہ اس جلسے سے خطاب کیا گیا ہے۔ دیگر شہروں میں بھی اس جلسے کو دیکھا گیا، کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی۔ اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو دیں، پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے ملتان کے ضمنی الیکشن میں آپ کو شکست دی۔ یہاں وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آن لائن فوٹوگرافر کون بلاتا ہے؟ تھوڑی محنت ہی کر لیتے